اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مختلف مکاتب فکر کے کیا نظریات اور عقائد ہیں؟ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اس حوالے سے کیا اختلافات پائے جاتے ہیں؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے 5 مختلف عقائد اور نظریات کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 1، اہل سنت کا عقیدہ۔ ناظرین، علماء اہل سنت کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر پیدا ہونے کے بعد باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا اور بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں جن پر اہل تشیع بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت سے ہوں گے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہیں۔ وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بے شمار احادیث موجود ہیں اس کے بارے میں۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے یہ روایات بالکل مصدقہ ہیں۔ نمبر 2، فرقہ اہل تشیع کا عقیدہ۔ ناظرین، شیعہ اہل سنت کی کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔ وہ اب غیبت کبریٰ میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے۔ وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ نمبر 3، شیعہ فرقہ زیدیہ کا عقیدہ۔ ناظرین، زیدیہ شیعہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام زیدی شیعہ اماموں میں سے ایک امام ہوں گے، تاہم ان کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے قرب قیامت پیدا ہوں گے۔ ناظرین، زیدی شیعوں کی کتاب المحیط بالامامہ میں روایت ہے کہ ابو خالد واسطی نے امام زید سے پوچھا امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کہ کیا وہ آئیں گے، تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کیا وہ اولاد حسین سے ہوں گے، تو امام زید نے فرمایا اگرچہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، مگر اللہ چاہے تو امام حسن کی نسل سے ہوں گے۔
تو اگر اللہ چاہے تو امام حسین کی نسل سے ہوں گے۔ نمبر 4، فرقہ عباضیہ کا عقیدہ۔ ناظرین، جہاں مسلمان فرقوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تصور پایا جاتا ہے، وہاں فرقہ عباضیہ قدیم فرقہ کے نزدیک وجود امام مہدی علیہ السلام یا عقیدہ امام مہدی علیہ السلام کا تصور موجود نہیں۔ فرقہ عباضیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عقائد کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہو، مگر ایسا عقیدہ جو قرآن مجید سے ثابت نہ ہو، ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ عباضیہ یہ سمجھتے ہیں کہ افکار و عقائد مہدی مسلمانوں کے درمیان یہودیوں سے رائج ہوا، جنہوں نے اپنی کتابوں کے منحرف نظریات مسلمانوں میں پھیلا دیے۔ زکریا خلیفہ لکھتے ہیں، جو مسلمانوں میں فکر موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص جو دنیا کو ظلم و ستم سے نکال کر عدل و انصاف سے بھر دے گا، چند ہی برس میں وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ عباضیہ فرقہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 5، فرقہ اسماعیلیہ کا عقیدہ۔ ناظرین، شیعہ اسماعیلی باطنی فرقوں میں امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ تمام مسلمان فرقوں کے عقیدے کے برعکس ہے۔ جہاں پوری امت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی منتظر ہے، تو ایک طرف باطنی اسماعیلیوں کا دعویٰ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ان کے 12ویں امام عبید اللہ المہدی کی صورت میں ہو چکا ہے، اور المہدی کے بعد ان کے فرزند قائم بن المہدی کو ان کا جانشین مانتے ہیں۔ یہ وہی زمانہ تھا جب 297 عیسوی میں جب فاطمی خلافت کی بنیاد اسماعیلی امام المہدی نے رکھی تھی، اور تقریباً 300 سال تک یہ حکومت قائم رہی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، ہم نے وہ آپ کے ساتھ بیان کیا جو مسلمان فرقوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نظریات اور عقائد پائے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔